اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کی شفاعت ہر رات کو سونے سے پہلے۔ شفاعت کیوں کہ ہو سکتا ہے رات کو سو جائیں اور صبح بیدار نہ ہو سکے، اور اگر صبح بیدار نہ ہو سکے تو موت تو ہو گئی، اب تو قیامت ہی قیامت بعد میں ہے، عالم برزخ پھر عالم قیامت۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سونا موت میں تبدیل ہو جائے نیند ہماری، ہم اس سے پہلے قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے لیے شافعین کا انتظام کر کے سوئے۔ اللہ اکبر۔ کیا انتظام کر لیں؟ کہ تمام انبیاء پر مجھ سمیت درود پڑھ لیا کرو۔ اور بڑا آسان کر دیا مسئلہ، سارے انبیاء کے نام نہیں آتے، بس انبیاء کی تعداد یاد ہو روایت کی بنیاد پر 1,24,000، نہ کسی نے گنے نہ کسی نے شمار کیا، یہ اپنے مقام پر ہے، حدیث نے بتا دیا، آپ نے یقین کر لیا۔ تو 1,24,000 اگر قیامت کے میدان میں شفاعت کرنے والے، میں کیا جملہ استعمال کروں، کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایک شفیع ہو، بہت سارے طلب شفاعت ہوں، طلبگار شفاعت ہوں، وہ ایک کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ کیا کہنا آپ کا کہ آپ کو 1,24,000 انبیاء ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہاں ہے وہ جو رات میں ہر روز ہم پر درود پڑھا کرتا تھا۔ بہت آسان طریقہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے بعد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اے خدا تمام انبیاء اور رسولوں پر درود نازل کر دے۔ تو ہر رات کو سونے سے پہلے پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ۔ اب آئیے تیسرا اور چوتھا مسئلہ، اس کے لیے آپ کو یہاں تک زحمت دی گئی۔ تیسرا مسئلہ کیا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے اے بیٹی سیدہ، تمام مومنین اور مومنات کو اپنے آپ سے راضی کر لیا کرو۔ غور کیجئے گا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر اب رابطہ ممکن نہیں ہے، اب آنا جانا ممکن نہیں۔ رابطہ مطلب وہ رابطہ جہاں ہاتھ ملانا ہو، اللہ اکبر، یا معانقہ محرم کے درمیان، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، جہاں پر شریعت نے معانقہ کی اجازت دی آپ کو، کس طرح سے آپ گلے لگتے ملتے تھے، اب بند ہو گیا۔ اس کے بند ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان بھول جائے کہ معانقہ کیا ہے، مصافحہ کیا ہے۔ اگر ہاتھ نہ ملا سکے دل ملا کے رکھیے، اگر سینے نہ لگ سکے تو سینوں میں مومنین کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھیے۔ اور اسی لیے ہر رات کو سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اپنی شہزادی سے کہ تمام مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگ کے سویا کرو۔ مغفرت کی دعا مانگنے کا مطلب سارے مومنین اور مومنات کے نام نہیں لینے۔ اگر درود 1,24,000 انبیاء پر بغیر ناموں کے ہو سکتا ہے تو سارے مومنین مومنات کا نام لیے بغیر ان کے حق میں مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے۔ اب سوچئے جو نام کی متمنی ہیں، ارے ہم نے تو ایصال ثواب کی پرچی دی تھی، نام نہیں آیا، فاتحہ گئی کہ نہیں گئی، نام نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، نام کا مسئلہ میں زیادہ پریشان نہ کروں صاحبان ایمان کو، اس موضوع پہ خالی ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ میں حسن ظن خیال کرتے ہوئے کہ میں چاہتا تھا کہ فرش عزا سے میرے والد مرحوم کا نام لیا جائے، یہ موضوع الگ ہے، اور خود نمائی کا موضوع الگ۔ تو تمام مومنین مومنات کے حق میں مغفرت کی دعا مانگ لینا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے پروردگار تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ لفظ گناہ تو میں نے استعمال کر لیا، مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ عام طور پر مغفرت جب بھی کہی جاتی ہے تو ہم سمجھتے شاید کہ گناہ کیا ہوگا تو مغفرت کی دعا مانگی جا رہی۔ یاد رکھیے، مغفرت کی دعا کے لیے گناہ شرط نہیں ہے، البتہ گناہوں کی توبہ کے لیے مغفرت شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا میں جملہ استعمال کر دوں آسان؟ یعنی طہارت کے لیے جنابت شرط نہیں ہے، جنابت کے لیے طہارت شرط ہے۔ اسی انداز سے بات پہ غور کیے گا
کہ انسان مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے تو مومنین مومنات کے گناہوں کو یاد نہ کرے. اچھا میرے فلاں بھائی کو بخش دے وہ جو سود کھاتا ہے، میری فلاں بہن کو بخش دے وہ جو حجاب نہیں کرتی مثلا، میری ساس کو بخش دے جو غیبت بہت کرتی ہے مثلا، میری بہو کو بخش دے جو بہت زبان دراز ہے. نہیں، یہ نہیں. عیب تلاش مت کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.